کہتے وہ خوش ہو. جیسے آج کل عام چل رہا ہے, آج کل تو عام یہی چل رہا ہے, وہ خوش ہوں گے بالکل. آپ متشاعر کو شاعر کہے وہ خوش ہو. ہاں, متشاعر کو یعنی جو دوسروں کے شعر پڑھتا ہے اسے آپ شاعر کہہ دیں وہ خوش ہو. یہ ہے مزاج انسان کا. اچھا, عجیب بات یہ ہے کہ جبریل خدا کی قسم کبھی بھی کسی نبی کے بیٹوں کا بیبی سٹر نہیں رہا. ذرا جملے پہ توجہ کیجیے. پہلی مرتبہ جو بیبی سٹر بنا ہے, پہلی مرتبہ بیبی سٹر جو بنا جبریل, وہ فاطمہ کی اولاد ابراہیم و قاسم و طاہر کے لیے جو اعزاز نہ ملا, نبی کے سگے بیٹوں کے لیے جو اعزاز نہ تھا, آدم سے لے کے مریم تک کسی کی اولاد کے لیے جو اعزاز نہ ملا, وہ ملا فاطمہ کی اولاد. چکی چلائے تو حسین کی ماں, جھاڑو دے تو حسین کے گھر سے, جھولا جھلائے تو حسین شریفین. ٹھیک ہے نا. اب اس کے بعد خدا کی قسم کلو شین یرجع الی اصلہ کا ثبوت دیا. جبریل نے امام مہدی کو اٹھا کے لے جا کر, یعنی عجیب بات یہ ہے کہ 40 دن جو لکھا کہ 40 دن جبریل سواری ہے, میرا مولا سوار. سمجھنا خدا رہا بھیا, حضور کے معراج کے لیے جبریل نے لجام پکڑی تھی, بقیت اللہ کی سواری کے لیے خود کو پیش کر دیا کہ اب اس کے بعد میری سروس ہی کیا رہ جائے گی. اللہ اللہ. آخری موقع ہے نا فائنل, اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا جیسے فائنل ہو رہا ہوتا. جب فائنل ہو رہا ہو تو یہ جوان جم کے کھیلتے ہیں کہ فائنل ہو رہا. کسی کے پرچے فائنل ہو رہے ہو تو وہ ساری رات پڑھتے ہیں کہ فائنل ہو رہا. توجہ کیجیے گا جی, کسی کا انٹرویو ہو, آج کے انٹرویو پہ نوکری ملنے والی ہے, وہ رات بھر تیاری کرتا ہے. ایک بات میں سمجھ گیا کہ جبریل وہی لاتا رہا, آدم سے لے کے خاتم تک ہر ایک کی خدمت کرتا رہا. جبریل نے جھولے بھی چڑھائے ہیں حسین کے, جبریل نے جھاڑو بھی دیا ہے جناب فاطمہ کے گھر میں, چکی بھی چلائی ہے, حضرت علی کی ذوالفقار کو بھی آ کے روکا ہے. مگر جبریل کی شخصیت میں ابھی امپروومنٹ کی گنجائش ہے, تبھی تو مہدی کے سامنے خود کو سواری کے طور پہ پیش کر دیا. بس اب میں سبب کر رہا ہوں گفتگو. ایک سوال مفتی صاحب کو اور سن لیجیے. میں نے لگوا دیا ٹی وی لگوا دیا کہ وہ دیکھتے رہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو کہہ لگے ٹی وی بند کروا دے. میں نے ٹی وی بند کرا دیا, کیمرہ جاری رکھا. جب گفتگو ختم ہوئی تو کہنے لگے بھئی آپ نے کہیں میری ریکارڈنگ تو نہیں کر لی. میں نے کہا آپ نے ٹی وی بند کروایا تھا. ٹی وی ابھی بھی بند, ریکارڈنگ میں تو آپ نے بند لگوائی نہیں تھی. ٹی وی تو کہا تھا. تو اب یہ مفتی صاحب کے الفاظ سن لیں جو ٹی وی میں نہیں ہے مگر ٹیپ میں. اللہ اکبر. خدا کی قسم یہ کیا کہنا ہے ان کا. کہنے لگے کہ یہ بتائیں, کچھ اور ثبوت دے دیں کہ وہ زندہ کیوں ہے. میں نے کہا جناب یہ بتائیے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي. آیت پڑھی ہے قرآن. ہاں اے میرے حبیب, یہ تجھ سے پوچھتے ہیں روح کے بارے میں. ان سے کہیے کہ روح کے بارے میں مت الجھیے, یہ میرے رب کا امر. میں نے کہا روح ہے امر رب, میرا امام ہے ولی امر رب. روح ہے امر رب. میں نے کہا آپ نے کہا تھا نا کہ آپ اپنا امام دکھائیں. مفتی صاحب آپ اپنی روح ابھی دکھا دیں. میں امام ابھی دکھاتا ہوں. کہیں گے وہ تو نظر نہیں آتی. میں نے کہا آپ اپنی روح نہیں دکھا سکتے, میں کائنات کی روح لے آؤں. سمجھ رہے نہیں. اللہ اکبر. اور اب میں نے حدیث پڑھی
کتاب میں حدیث ہے، ان اللہ خلق الارواح من خمسۃ اشیاء، اللہ نے ہر روح کو 5 عناصر سے پیدا کیا. میں نے کہا 4 میں آج بتانے والا ہوں آپ کو. کون کون سے؟ میں نے کہا نمبر 1 من جوہر النور، اللہ نے ہر روح کو بنایا نور سے. میں نے کہا آپ مفتی صاحب ایمان سے بتائیں، جب آپ کی میری روح نور سے بنی ہے جو کہ امر ہے، تو جو ولی الامر ہے وہ خاک سے کیسے بنے گا؟ اللہ اکبر. مولانا فرمایا آپ نے یہ روح ہے نور سے بنی ہے. وَمِن جَوْهَرِ الطِّيبِ، اللہ نے ہر روح کو بنایا خوشبو کے عنصر سے. اسی لیے جب تک روح ہوتی ہے بدبو نہیں پھیلتی. ادھر روح نکل گئی، آپ نے کہا جلدی دفن کرو، تعفن پھیل جائے گا. پتا چلا کہ یہ قبر چڑھا رکھا تھا. اس انسان کے اوپر روح ہے، اگر روح چلی جائے اس کا تعفن باہر آ جائے گا. کہنے کا کیا مطلب ہے؟ میں نے کہا پوری کائنات اتنی گندی ہے، اگر میرے امام کو اٹھا لیا جائے تو گندگی کی وجہ سے تباہ ہو جائے گا. وَمِن جَوْهَرِ الْعِلْمِ، اللہ نے روح کو بنایا ہے علم کے جوہر سے. اللہ نے روح کو بنایا ہے من جوہر البقاء، بقاء سے. آپ ایمان سے بتائیں، اگر اللہ کی ذات نے روح کو بنایا ہے بقاء سے، کسی ایک کی روح اگر بقیت اللہ نہ بنے تو بقاء سمجھی کیسے جائے گی؟ بقاء سمجھانے کے لیے میرے امام کو بٹھا دیا، خوشبو سمجھانے کے لیے میرے امام کو بٹھا دیا، علم کے سمجھانے کے لیے میرے امام کو بٹھا دیا، نور کے سمجھانے کے لیے میرے امام کو بٹھا دیا. خدا کی قسم اس کے تقریر کے بعد فرمانے لگے حضرت صاحب، انہوں نے کہا کہ علامہ آج میں معتقد ہو گیا ہوں کہ میرے اندر بھی نور ہے اور امام میں بھی خود سراپا نور ہے. میں نے کہا اسی کو کہتے ہیں وکالت علم ہے کہ جب آئے تھے محمد کو نور نہ مانتے تھے، جب جا رہے ہیں تو مہدی کو بھی. اچھا جی، ختم ہو رہی ہے گفتگو یہاں پر. ظاہر ہے کہ 15 قسم کی مٹھائیاں بھی ہیں. وہ بھی بالکل تیار ہے. میں زحمت آپ کی ختم کر رہا ہوں. جلدی جلدی انشاءاللہ وہاں کو کم پڑھتا ہوں، آپ کے یہاں ذرا زیادہ پڑھ دیتا ہوں. وہاں پر آدھا گھنٹہ، آدھے گھنٹے سے اوپر نہیں پڑھتا. یہاں تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے، کبھی کبھی آتا ہوں. بہرحال معاف کر دیجیے گا. ختم کر رہا ہوں آپ کی زحمت. ماشاءاللہ بہت عمدہ جشن ہو گیا. اللہ کریم حضرت علامہ الحاج فرت حسین موسوی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، ہماری بھابھی کو مصطفیٰ موسوی صاحب، ان کی بیگم صاحبہ، اور ان دونوں بھائیوں کے بچوں کو، بلکہ تینوں بھائیوں کے بچوں کو، اور خاص طور پہ ڈاکٹر عباس اور ان کی اہلیہ اور صاحبزادیاں جو ہمارے علامہ صاحب کی، اللہ کریم ساری موسوی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. اور جتنے میرے بھائی بہنیں دور نزدیک سے بڑے شوق و ذوق سے آج اس جشن مبارک میں آئے ہیں، اللہ کریم ہمارے امام کے اس جشن سے کسی کو خالی نہ کرے. اللہ کریم مرحومین کی مغفرت. گفتگو آخری مرحلے میں آ گئی ہے. ہمارے امام جب پیدا ہوئے تو ایک عجیب چیز یہ ہے کہ حکیمہ خاتون کی یہ روایت ہے کہ میں نے جب نرجس کو کہا، نرجس خاتون سلام اللہ علیہا، اللہ آپ سب کو سامرہ لے جائے، یہ نگری ہی جنت کا ٹکڑا. یہ ہم جب بچے تھے تو ہم پڑھتے تھے سرمن رائے، یہ مولانا صاحب نظیم الحسن کراروی کی کتاب تھی نا، 14